اپنی طبیعت کا نہیں بتاتے کہ کہیں ہمارے بچے کا خرچ نہ ہو جائے. میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں صرف اپنی اولاد کی خاطر، اپنی اولاد کو پڑھانے کی خاطر، ان کی پرورش کی خاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. مجتبیٰ حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین پہلے یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ. بھائی بلا رہیں گے تو میں نے کہا لے بھائی، میں نے دعا مانگی تھی، وہ قبول ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں خیال آیا تو بیٹا ملنے آیا. لیکن گاڑی میں رو رہی تھی کہ کوئی نہیں آیا. دیکھا آفس میں آگے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں آیا تھا. آپ کے بچے ہیں؟ نہیں بچہ کوئی نہیں، بس ایک ہی بیٹا. ایک ہی بیٹا ہے. بیٹا ہے. کہاں رہتا ہے؟ حیدرآباد میں. حیدرآباد. جی. ملنے آتے ہیں آپ سے؟ نہیں کر. کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں؟ مجھے یہاں بنت فاطمہ میں تو 2 سال ہو گئے، ویسے مجھے گھر سے نکلے ہوئے 20 سال ہو گئے. حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے ماں جی کا. کراچی میں اولڈ ایج ہوم میں رہ رہی ہیں. ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس نے اپنی ماں کو اس لیے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا کہ اس کی بیوی اور بچوں کا خرچ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ماں کے خرچ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کتنا بدقسمت شخص ہے وہ، جس کی زندگی میں اس کی ماں ہے اور اس کی قدر نہیں کر رہا. اور اس ماں کی جو فریاد ہے وہ ایک ہی ہے. یہ ماں جو ہے یہ ایک دعا کرتی ہے. اس نے کبھی یہ نہیں دعا کی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے. اس نے جب بھی دعا کی ہے، اس نے یہ دعا کی ہے کہ یا میرے رب مجھے کوئی ملنے آ جائے، میرے گھر سے میرا بیٹا مجھے دیکھنے کے لیے آ جائے، ایک دفعہ وہ مل جائے مجھے، کیونکہ یہ اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے. کتنا خود غرض ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ، کتنا خود غرض ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ. بیوی بچے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں آپ کو کہتے کہ آپ جو ہے وہ ماں کو چھوڑیں. اور کسی کی کیا جرأت کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ اپنی ماں کو چھوڑ دو. آپ خود غیرت مند ہونے چاہیے. اگر آپ میں خود غیرت ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور اگر آج آپ نے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گی. یہ میری بد دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بھی یہی نصیب لکھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ جا کر کتنا مشکل ہوتا ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے جس نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی اپنے بچوں کے لیے، چاہے اس کے لیے آپ نے جو مرضی مشکلات پیدا کی ہوں. یہ ماں تو وہ ہستی ہے جس نے اتنی مشکل سے اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے. بدقسمت لوگ ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہم اپنی ماں کو بھول گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 70 بیویوں جتنا پیار کرتا ہے. نو، جب بھی کہا ہے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. خدا را ماؤں کی عزت کریں، ماؤں کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، کوشش کریں ان کی جتنی ہو سکے خدمت کریں. یار میں قسم خدا کی مجھے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی. کیا ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ آج میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے. یار یہ گوروں کا معاشرہ ہے جس میں جو ہے وہ بچے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. ہمارے لوگ جو نہیں بھولتے ہوتے. ہمارے اور ماؤں کی اب ایک ہی حسرت ہے اور وہ حسرت یہی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک دن آ کے مل گیا کرے. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا. میں نے جتنے بھی اولڈ ایج ہوم کے یہ کیسز دیکھے ہیں اس میں والدین جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں واپس لے جاؤ. وہ کہتے ہیں ہمیں شکل تو دکھا کے جاؤ. ابھی اس میں ایک جو ہے ان کی اٹینڈنٹ ہے وہ بات کر رہی تھی، وہ بتا رہی تھی جو وہاں کی وارڈن ہے، جو ان کے اس اولڈ ایج ہوم کی وارڈن ہیں جو ٹیک کیئر کرتی ہیں وہاں پہ ان تمام ماؤں کا. تو بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک والدہ جو تھیں، ایک بزرگ خاتون تھیں، وہ 8 مہینے سے ہمارے پاس تھیں اور اچانک سے اتنی ان کی شدید طبیعت خراب ہو گئی کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں گھر لے جائیں اور گھر جا کے ان کی بس خدمت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، باقی جو ہے وہ ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے جو ہے وہ جو وارڈن تھی انہوں نے کال کی ان کی فیملی کو اور بتایا کہ آپ کی والدہ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ پلیز آئیں اور آ کے جو ہے اپنی والدہ کو دیکھ لیں اور انہیں لے جائیں یہاں سے، ابھی ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. تو وہاں سے وہ کہتی ہیں کہ 2 مستورات آئیں، 2 عورتیں آئیں اور آ کے انہوں نے اپنے جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی.
تو میں نے کہا کہ بہتر ہے آپ انہیں گھر لے جائیں، اگر یہاں پہ پڑھائی کرنی ہے تو بیٹر ہے آپ وہاں پہ جا کے پڑھائی کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں لے کے جا سکتے۔ وہ بدبختو، کیا مجبوری ہے تمہاری؟ ماں کو یار تم گھر میں نہیں لے کے جا سکتے، اس میں کون سی مجبوری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تم لوگوں کے ساتھ اسی طرح کرے گا جو اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ خدا کی ذات تمہیں غرق کرے، تمہیں بالکل جو ہے وہ زندگی میں تباہ و برباد کر دے اگر تم نے ماں کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو۔ ماں کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، ماں کی دعا ہوگی تو کامیاب رہو گے۔ جس دن یہ ماں نہ رہی اس دن میں آپ سے پوچھوں گا، اس دن آپ کو دعا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ مائیں ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں رہ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جبکہ ان کے بچوں نے ان کے لیے کیا کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اولڈ ایج ہوم میں رہ رہی ہیں۔ بچے 10 سال پوچھنے نہیں آتے، وارڈن سے جب پوچھا ہے تو پتہ چلا ہے میت لینے بہت جلدی آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ماں کی کوئی فرمائشیں نہیں ہوں۔ ماں کیا فرمائش کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتی یار، ماں کچھ فرمائش نہیں کرتی سچ میں۔ وہ تو کوشش ان کی ہوتی ہے کہ 1 روپیہ اپنی اولاد کا بچ جائے، اپنی طبیعت کا نہیں بتاتے کہ کہیں ہمارے بچے کا خرچ نہ ہو جائے۔ ایک طرف ہم ہیں جو اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج، کیا یہ ہمارا جو ہے وہ، یہ انہوں نے آج تک ماں نے توف نہیں کی اپنے بچے کی جو ہے وہ خدمت کرنے میں، ان کی تربیت کرنے میں۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ آج تک کسی ماں نے اف نہیں کی اپنے بچے کی جو ہے وہ پرورش کرتے وقت۔ میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں صرف اپنی اولاد کی خاطر، اپنی اولاد کو پڑھانے کی خاطر، ان کی پرورش کی خاطر۔ اور میں نے وہ مائیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے جوانی میں جو بیوہ ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنی اولاد کی وجہ سے شادی تک نہیں کی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ غیر لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اور ایک طرف میں نے اتنے گھٹیا لوگ دیکھے ہیں، گھٹیا بیٹے دیکھے ہیں، بد کردار بیٹے دیکھے ہیں، بد نصیب بیٹے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو غیروں کے حوالے کر دیا، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا۔ خدا را اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو اویئرنس ہو کہ یہ کام غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ والدین کے بغیر ہے کیا آپ کی لائف میں؟ آپ کی بیوی، بچے، والدین، جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں ایک ساتھ تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ایک چیز بھی ان میں سے اگر کم ہے تو سکون نہیں ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں آپ کو کیسے سکون مل جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے